سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت انا سے بڑھ کر ہے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو اپنے آپ کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں کہ یہی سوچنا آپ کو اس برائی سے روک لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، اس کو آپ نے اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا ہوگا، اسی لیے یہ سوچ سمجھ کر کہنا ہوگا آپ کو۔ جس کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، حقیقت بول رہے ہیں یا اس پر الزام لگا رہے ہیں ہو۔ زندگی میں جو لوگ کبھی کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو اس پر غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں لیکن ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکال سکتے ہیں، اور اس مسئلے کو موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ اپنی پریشانیاں اور تکلیفوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر آپ چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ جب پتھر پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے تب تک آپ ہار بھی نہیں سکتے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ کرتے ہو تو جان لو کہ وہ تمہارے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف اور کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اس انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ سپنے ان کے پورے نہیں ہوتے جن کے باپ بڑے ہوتے ہیں، سپنے ان کے پورے ہوتے ہیں جو ضد پر اڑے ہوتے ہیں۔ کتے تو بھونکتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے جنگل کا سناٹا شیر ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو جتنا خاص کرتے جاؤ گے نا آپ، ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے جائیں گے آپ۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہیں یہی سبق کہ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت کی زندگی میں گزری ہے۔ بندہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مایوسی اس کی وجہ بن رہی ہے۔ اس کے کل کے آنے والی خوشیوں میں اس کی آج کی جو مایوسی ہے نا، اس کی کل کی آنے والی خوشی کو برباد کر رہی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں مایوس نہ ہونا، اللہ پر یقین رکھنا۔ راستہ صرف تمہیں نظر نہیں آتے، بنانے والے رب کی ذات ہے۔ دولت اور عہدہ انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتا ہے، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ ہم ساری زندگی یہ سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سمجھیں گے اور لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور لوگ آخر میں اتنا ہی کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رشتے بھی
उस रिस्क की तरह होते हैं जैसे बादलों से बारिश बरसती है तो पूरा फसल बर्बाद हो जाती है और बरकत भी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम उन लोगों के साथ ख़ास होता है जिनके बारे में आपको यकीन हो कि वो आपकी मुखालिफत में हर हद कर जाएंगे। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर रहो, क्योंकि शख्स तो खाक में मिट जाएंगे लेकिन शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। किसी को इतना मजबूर ना करना चाहिए कि वो अपनी खामोशी तोड़कर लफ्ज़ों से तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दे। सब्र, इस्तिक़ामत और मेहनत से काम ले, ऐसे ही लोगों की दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह से मोहब्बत करो। दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो बल्कि तुम यहाँ से गुज़र रहे हो। तुम बस यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन कायम रखना उसका काम है और अल्लाह तुम्हें यूँ खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। अल्लाह पर यकीन वो ताकत है जो पत्थर को भी पानी बना देती है। अपनी सोच को पानी के खतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह खतरों से दरिया बनते हैं इसी तरह सोचों से आपके ईमान बनते हैं। बेशक अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ नहीं होती। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है खुद ही उसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो आपको वही लोग अपने ही हाथों खोदे हुए कुएं में गिरते नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में इसका इजहार ज़रूर करें।